بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرمایا میرے سامنے چند معتبر حضرات نے گواہی دی، جن میں سب سے زیادہ معتبر میرے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج بلند ہونے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 581۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ نماز پڑھنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 582۔ حضرت عروہ نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج کا اوپر کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، اور جب سورج ڈوبنے لگے اس وقت بھی نماز نہ پڑھو یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ اس حدیث کو یحییٰ بن سعید قطان کے ساتھ عبدہ بن سلیمان نے بھی روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 583۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو طرح کی خرید و فروخت اور دو طرح کے لباس اور دو وقتوں کی نمازوں سے منع فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور کپڑوں میں اشتمال سما یعنی ایک کپڑا اپنے اوپر اس طرح لپیٹ لینا کہ شرمگاہ کھل جائے، اور احتباء یعنی ایک کپڑے میں گوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، اور خرید و فروخت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منابزہ اور ملامسہ سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 584۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تم میں سے انتظار میں نہ بیٹھا رہے کہ سورج طلوع ہوتے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اسی طرح سورج کے ڈوبنے کے انتظار میں بھی نہ بیٹھا رہنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 585۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہ پڑھی جائے، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہ پڑھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 586۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے فرمایا، تم لوگ تو ایک ایسی نماز پڑھتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے، لیکن ہم نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد عصر کے بعد 2 رکعتوں سے تھی، جیسے آپ کے زمانہ میں بعض لوگ پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 587۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور نماز عصر کے بعد سورج ڈوبنے یعنی غروب ہونے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 588۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، میں بھی اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، کسی کو روکتا نہیں، دن اور رات کے جس حصہ میں جی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 599۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے یہاں بلا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد کی 2 رکعات کو کبھی ترک نہیں فرمایا، یہاں تک کہ آپ اللہ پاک سے جا ملے، اور آپ کو وفات سے پہلے نماز پڑھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی، پھر اکثر آپ بیٹھ کر نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں پوری پابندی کے ساتھ
پڑھتے تھے، لیکن اس خوف سے کہ کہیں صحابہ بھی پڑھنے لگیں اور اس طرح امت کو گراں باری ہو، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نہیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کا ہلکا رکھنا پسند تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 590۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میرے بھانجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کے بعد کی 2 رکعت میرے یہاں کبھی ترک نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 591۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ نے فرمایا 2 رکعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، پوشیدہ ہو یا عام لوگوں کے سامنے۔ صبح کی نماز سے پہلے 2 رکعت اور عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 592۔ ہم سے محمد بن ارعرا نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ابو اسحاق سے بیان کیا، کہا ہم سے اسود بن یزید اور مسروق بن اجدہ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس کہنے پر گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے گھر میں عصر کے بعد تشریف لائے تو 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 593۔ ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حشام دستوائی نے یحییٰ بن ابی کثیر سے بیان کیا، وہ قلابہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابو الملیح عامر بن اسامہ حضلی نے ان سے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم ابر کے دن ایک مرتبہ بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ صحابی کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ نماز سویرے پڑھا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل اکارت ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 594۔ ہم سے عمران بن میسرہ نے روایت کیا، کہا ہم سے محمد بن فضیل نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے، کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا، چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوا سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال رضی اللہ عنہ تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے، اے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی، یعنی قضا پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 592۔